کہ رجب کے مہینے سے دعائیں کی جاتی اور پھر شعبان سے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دی جاتی کہ اپنا نظام الاوقات بنایا جاتا اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کیا جاتا، اعمال کے لیے فارغ کیا جاتا، گناہوں سے احتراز کیا جاتا۔ یہ سارے اس رمضان مبارک کے مہینے کے آداب تھے۔ پھر ایک ایک روزہ جو رکھتے اس کو ادب کے ساتھ رکھتے کہ روزے کے آداب سابقہ جمعے کے اندر نشست میں بیان کیے گئے تھے کہ احادیث کے پیش نظر علماء نے 6 ادب لکھے ہیں، تو کیا ہر روزہ ہمارا ان آداب کے مطابق ہو گیا؟ تو اس پر نظر ہو، اپنے اعمال پر، جو سابقہ اعمال کیے ہیں ان کے اوپر نظر ہو، جو کوتاہیاں کی ہیں ان کے اوپر نظر ہو اور ان پر نظر کر کے ان پر استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے کہ جو ان آداب کے اندر کوتاہیاں ہوئی کہ ایک ایک روزے کو آداب کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، ان آداب کے ساتھ نہیں رکھا، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ ایک تو آخری ایام کے اندر یہ کیفیت ہو۔ پھر ابھی رمضان مبارک کے چند دن اور چند راتیں باقی ہیں۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور سابقہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ آخری عشرہ تو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، پھر اس آخری عشرے کے اندر تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں رمضان مبارک کے فضائل آئے ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اولھا رحمت، کہ پہلا عشرہ تو رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور پھر تیسرا عشرہ کیا ہے کہ وہ عتق من النار، کہ وہ جہنم سے آزادی ہے۔ وہ در حقیقت اس لحاظ سے ہے کہ پہلے عشرے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور انسان عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر جب عبادات کے اندر مشغول ہو کر گناہوں سے بچنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں مغفرت فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس کے اندر اور آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم ہی سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور در حقیقت انسان کی کامیابی بھی یہی ہے۔ انسان کی دنیا کے اندر آنے کے بعد کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بہت سارے اسباب اکٹھے کر لے اور بہت سارا مال اکٹھا کر لے یا بہت سارا نام اس کا ہو جائے یا بڑے سے بڑا عہدہ اس کو مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہی انسان کی دنیا میں یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں پھر عبادات کے پیش نظر اور پھر جو انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم ہی سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے چند دن اور چند راتیں باقی ہیں۔ اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث میں تو آیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر ایک بخاری شریف کی روایت میں تو یوں آیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں ہوگی، کسی سال 27ویں ہوگی، کسی سال 29ویں ہوگی، احادیث میں اس کی علامات بھی آئی ہیں۔ بہرحال اس کی تحقیق میں زیادہ لگنا کہ علامتوں کے ذریعے سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا، اس سے کئی درجہ بہتر ہے کہ ہر رات ہی عبادت میں گزار دی جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے، ایک صاحب نظر تھے، کہ ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تم قدر کر لو، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تم قدر کر لو، تو ہر رات ہی کی قدر کر لی جائے کہ آخری 10 راتیں ہیں اور خاص طور پر طاق راتیں ہیں۔ 3 طاق راتیں گزر چکی ہیں، 2 ابھی بھی باقی ہیں، 2 راتیں ابھی بھی آنی ہیں۔ تو یہ جو چند دن اور راتیں باقی ہیں، اس میں جو ہے ان کو قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ اسی کے اندر 2 طاق راتیں بھی آنی ہیں اور پھر اسی میں شب مغفرت بھی آنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ شب مغفرت ہی شب قدر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ کہ ہم رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کے مزدور تھے، ہم تو ساری زندگی، مسلمان تو ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے،
کہ انسان کی، مسلمان کی جو آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہے۔ جو لوگ یہاں آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، وہ حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے، وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا، تو وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے غلام ہیں، وہ آزاد نہیں ہے، وہ تو غلام ہے۔ مسلمان آزاد ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، خالق کائنات کا غلام ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم ان کے غلام ہیں اور ان کی غلامی میں ہی ہماری آزادی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہم غلام ہیں۔ پھر اس رمضان مبارک کے اندر ہم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا، روزے رکھ لیے، اور پھر تراویح رات کا قیام تھا، رات کو تراویح بھی پڑھتے رہے، قیام بھی کرتے رہے، تو اب آخری رات کے اندر کام پورا ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے، ہمیں تو اپنی عبادتوں کا حال معلوم ہی ہے کہ کس طرح کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں کہ اس کام کو پورا ہونے پر پھر اس کی اجرت دے دی جاتی ہے، اور اس کی اجرت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ شب مغفرت بھی ابھی جو ہے آنے کو ہے، اسی آنے والی راتوں میں یہ آخری رات شب مغفرت ہے۔ پھر جو چاند رات ہے، اس کو عید الفطر کی رات کا، لیلۃ الفطر، جو عید الفطر کی رات ہے، اس کو احادیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ یہ وصولی کی رات ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دو راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات اور ایک عید الفطر کی رات۔ اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن کے اندر تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں کو زندہ فرما لیں گے۔ تو یہ آنے والی جو چند راتیں ہیں، ان کو قیمتی بنا لینا، اپنے گزشتہ راتوں کو اور گزشتہ دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار، اور پھر ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشغول کر دیں۔ اب عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کیسے کرنا ہے؟ سب سے جو آخری درجہ ہے، یعنی سب سے آسان درجہ ہے جس کو ہر ایک کر سکتا ہے، کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا، اور پھر فجر کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھ لینا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو پوری رات کی عبادت کرنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ سب سے آسان اور آخری درجہ کیا ہے کہ جس نے ان راتوں کو قیمتی بنانا ہے، وہ عشاء اور فجر کو تو خاص طور پر 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کر لے، رات کو تراویح کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ سب سے آخری درجے میں اس کو بھی لیلۃ القدر اور یہ ان راتوں کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے تو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید جو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام پر اترا ہے، وہ تو 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر میں نازل کرنے سے مراد یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ کے اندر تھا، وہاں سے اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کو پہلے آسمان دنیا پر نازل فرمایا تھا۔ تو یہ جو آسمان دنیا پر آیا ہے، یہ لیلۃ القدر میں آیا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں یہ قرآن پاک آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی اس رات کی فضیلت ہے۔ وہ قرآن مجید جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے اسی رات کے اندر اس کو آسمان پر اتارا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تاکید کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر خود بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی سمجھ لیجیے یہ تقریباً 80 سال سے بھی زیادہ کا وقت بنتا ہے، تقریباً 83 سال بن جاتے ہیں، کہ جو اس رات کے اندر عبادت کر لیتا ہے تو گویا اس کو 80 سال یا 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر۔ اس کا پس منظر یہ ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ عرض بھی بتایا کہ سابقہ امتوں کے اندر تو ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی عمریں تھیں اور کئی کئی سال وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر بتایا کہ 4
انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کہ دن میں روزہ اور رات کا قیام اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ دن میں روزہ رکھتے رہے، رات کو قیام کرتے رہے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور اس طرح انہوں نے 80 سال تک کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ جب پیش کیا تو حضور کو بھی تعجب ہوا اور صحابہ کرام بھی تعجب کرنے لگے کہ اتنی زیادہ ان کی عمریں تھی کہ ایک عمر کا ایک حصہ، یہ 80 سال ان کی پوری عمر نہیں تھی، عمریں تو اللہ تعالیٰ نے وہ طویل عطا فرمائی تھی، تو گویا کہ انہوں نے عمر کا ایک حصہ کس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی اور کوئی کام نہیں کیا اس میں۔ تو صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا، حضور علیہ السلام بھی تعجب کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیات لے کر آئے کہ یہ اللہ رب العزت نے آیات اتاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آپ اور آپ کی امت جن لوگوں پر تعجب کر رہے ہیں اور حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر نعمت آپ کو عطا فرما دی کہ عمریں اگرچہ ہماری کم ہیں، اب ایک، اور میں عرض کر رہا تھا کہ خیر من الف شہر، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ برابر ہونے کا مطلب کہ اگر اتنی عبادت کی، اس رات میں عبادت کر لی تو یہ 80-83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب مل جائے گا، یہ تو مطلب ہے برابر ہونے کا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بھی کئی زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب ایک شخص کو اپنی زندگی کے اندر اگر 20 مرتبہ 25 مرتبہ 30 مرتبہ جو ہے جتنی اس کی عمر ہے لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور وہ اس میں عبادت کر لیتا ہے، تو یہ ہمارے حساب کتاب سے باہر ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی اہمیت ہے، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی ایک نعمت اس امت کو عطا کی ہے۔ ہر سال یہ جب تک زندگی ہے یہ رات آتی ہے، یہ مہینہ آتا ہے، اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ قدر کی رات ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آسمان سے جو ہے وہ نیچے زمین پر اترتے رہتے ہیں اور ہر خیر اور بھلائی لے کر اترتے ہیں۔ اس رات کے اندر فرشتے ہر خیر اور بھلائی لے کر اترتے ہیں، اور یا تو وہ فرشتے سلام کرتے رہتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو جب سے رات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی اترتے رہتے ہیں اور سلامتی بھی نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی اس رات میں اترتی رہتی ہے۔ تو یہ قیمتی رات ہے، اس کو قیمتی بنا لینا ہے۔ تو کیسے قیمتی بنانا ہے؟ سب سے پہلے تو عرض کیا کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت، یہ جو فرائض کے درجے کی چیزیں ہیں ان کو تو سب سے پہلے پورا کرنا ہے، فرائض اور واجبات کو پورا کر لینا ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ جتنی ہمت ہو سکے اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کر لیا جائے، کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے انسان فرائض کے بعد نوافل جب پڑھتا ہے اور پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بہت زیادہ قرب عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں۔ تو نوافل کا اہتمام کر لینا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لینا، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا۔ تو ایک تو یہ جو چند راتیں باقی ہیں ان راتوں کی ہم قدر کر لیں، کس طرح ان راتوں میں اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگا دیں۔ دوسرا قابل توجہ بات یہ ہے کہ جن روایات کے اندر اس رات کے فضائل اور پھر رمضان المبارک کے فضائل آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس ایک طویل روایت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔
اس کے روایت کے درمیان میں یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ رات ختم ہونے لگتی ہے اور فرشتے پھر واپس جانے لگتے ہیں، تو پھر جو ہے نا فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ بندوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی ضروریات مانگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضروریات کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ضروریات کے اندر نظر کی، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ضروریات کو دیکھا، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نظر کی اور سب کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ الا اربعۃ، 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اور پھر یہ راتیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بے شمار کہ جہنم سے لوگ خلاصی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں، لیکن 4 لوگ اس رات کے اندر اور اس مہینے کے اندر بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب کا عادی شخص کہ وہ اس رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسلوں کو شراب سے بچا لیں، کہ یہ ایک بری چیز ہے کہ ایک عرصہ پہلے تو مسلمانوں میں اتنا زیادہ اس کا رواج نہیں تھا، لیکن اب پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، ہمارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے نوجوانوں کو اس برائی سے بچا لیں کہ ایسی برائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں اور ان رحمتوں کے وقت بھی یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پہلا کیا فرمایا ہے؟ مدمن خمر، شراب کا عادی۔ دوسرا کون شخص ہے؟ عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے، عقیدہ ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے بتایا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ ہی جو دوسرا حکم ذکر کیا ہے وہ والدین کی فرما برداری اور اطاعت کا کیا ہے، کہ والدین کی اطاعت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اور والدین کا نافرمان حضور نے بتایا کہ اس رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور خاص طور پر جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، سب سے بڑا امتحان بڑھاپے میں جا کر ہوتا ہے۔ 2 موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک موقع تو تب ہوتا ہے جب یہ اولاد نئی جوان ہونا شروع ہوتی ہے نا، جب یہ نئی جوانی آتی ہے، بلوغت کے قریب، یہ 14 15 16 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ لڑکا جو ہے بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، باہر نکلتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، تو اس میں نافرمانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ان کو کیا پتا، یہ دنیا تو یہاں پہنچ گئی ہے، لوگ تو یہ کر رہے ہیں، یہ مجھے روکتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان، ایک امتحان کا وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو بچہ ہے یہ خود نوجوان ہوتا ہے، بلوغت کے قریب پہنچتا ہے۔ اور دوسرا امتحان جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ یہ جو بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے یہ تو بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے، کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے، بڑھاپے کے قریب جانا شروع ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ عقل مختل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم ان کو واپسی کی طرف دوبارہ لوٹاتے ہیں، کہ جیسے بچپنا ہوتا ہے، بچپن میں عقل تو تھوڑی ہوتی ہے اور بچپن میں والی باتیں کرتا ہے چھوٹا بچہ، تو اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں والدین کہ اس کی ان باتوں سے درگزر کر دیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے ابھی بچپنے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تب بھی یہی حالت ہو جاتی ہے
کہ عقل مختل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات کوئی ایسی باتیں والدین کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ مزاج پر اور طبیعت پر گراں گزرتی ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف، یہ سب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کلمہ بتا دیا، یعنی اگلے جو کلمے ہیں کہ جو آج کل کے اولاد کہہ دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، کیا کچھ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادنا کلمہ بتا دیا کہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خاموشی سے ان کی بات کو سن لینا ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اور والدین کو خوش نہیں رکھے گا، وہ اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ والدین کی نافرمانی کا اثر عام طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ کئی کچھ اعمال ایسے ہیں عام طور پر کہ جن کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ جو اولاد والدین کی نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ کئی اس کے تجربے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں اور سب نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ تو دوسرا شخص کون سا ہے؟ والدین کا نافرمان۔ اس لیے اگر کوئی کوتاہی کسی سے ہو گئی، والدین کو ناراض کر لیا، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، تو والدین سے معافی مانگ لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم ہو جائیں۔ اب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے ان کی زندگی میں کوئی کوتاہی کر لی اور اب بات ہاتھ سے نکل گئی، تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے، اور ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ ایک تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کو ایصال ثواب کر دیا جائے، اور ان کے جو متعلقین ہیں، والد صاحب کے بہت زیادہ ملنے والے، والدہ کے بہت زیادہ ملنے والی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرا شخص جو مغفرت سے محروم ہوتا ہے، قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بھی اس رات کے اندر مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ رات مجھے مل جائے، تو میں اس کے اندر کون سی دعا مانگوں، کیا عمل کروں؟ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، انک عفو، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، آپ مجھے بھی درگزر کر دیجئے، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ دعا ہمیں جہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ویسے یہ دعا ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہم نے اس دعا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہے، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اے اللہ، آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اور خود ہمارا کیا حال ہو، میں نہیں معاف کرتا، ہمارا کیا حال ہو، میں نہیں معاف کرتا، معافی مجھے نہیں پسند، میں معاف نہیں کرتا ہوتا۔ ایسے کسی سے منہ موڑ لیں اور ایسا رشتہ توڑ لیں کہ یوں تک لوگ کہہ دیا جاتے ہیں کہ بس اب ساری زندگی شکل نہ دکھانا اپنی مجھے، اور یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے کندھا دینے کے لیے بھی نہ آنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اے اللہ، آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اور خود ہمارا کیا حال ہو کہ نہیں، میں تو معاف نہیں کرتا۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی اس دعا کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو لوگوں سے درگزر کر دیتا ہے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اس سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جیسے سخاوت کی ہے اور میرے بندوں سے تم نے درگزر کر دیا اور ان کو معاف کر دیا، میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ در حقیقت جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو عرش کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی عزت، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ صرف لوگوں کے آگے تھوڑا سا انہیں اپنے آپ کو پست کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لوگ تو اس کا بدلہ دے بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی آئے، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ جہالت پر اترے ہوئے ہیں،
وہ میرے ساتھ پھر برا معاملہ کرتے ہیں، پھر قطع رحمی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے منہ میں خود خاک ڈالنے والے ہیں۔ ایک واضح جو ہے حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا اور رہنمائی کر دی کہ بے شک لوگ جہالت کرتے رہیں اور جہالت والا معاملہ کرتے رہیں، ہم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرنا ہے، ان کو ان کی کوتاہیوں کی سزا اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیں گے، ہم سزا دینے والے کوئی نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور چوتھا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا المشاحن، المشاحن کینہ رکھنے والا۔ کینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کینہ بدخواہی کو کہا جاتا ہے، کہ دل میں کسی کے بارے میں بدخواہی رکھنا۔ ایک ہوتی ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم کسی کا اچھا سوچتے ہیں ہر وقت، کہ اس کا بھلا ہو جائے، یہ خیر خواہی ہوتی ہے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کا نقصان نہ ہو۔ اس کا جو متضاد ہے وہ ہے بدخواہی، کہ دل میں کسی کے نقصان کو سوچتے رہنا، اس کا نقصان ہو جائے، کسی کے بارے میں دل میں غصہ آئے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہو، اس غصے کو جب پکایا جاتا ہے، مزید اس کو بڑھایا جاتا ہے، تو وہ کینہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر انسان ہر وقت بس اسی سگودوں میں لگا رہتا ہے کہ بس اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے، اس کو کینہ کہا جاتا ہے، المشاحن۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس رات کے اندر مشاحن اور کینہ رکھنے والا بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ ہمارے دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی نفرت ہے، بغض ہے، دلوں کو صاف کر لیں، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی مغفرت سے محروم نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بقیہ راتیں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے اللہ تعالی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔